کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ چاہے 40 سال کی ہے، چاہے وہ 50 سال کی ہے، میری دعا ہے ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دراز کرے، ہم سب کی عمریں اللہ تعالیٰ دراز کرے۔ السلام علیکم جی۔ یہ جو ایک میتھ ہے کہ انسان کو کس عمر میں کمانا یعنی ارن کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو سیکھنے کی عمر ہے، جو سیکھنے کی جو لمٹ ہے وہ کس ایج تک ہوتی ہے۔ کیا ہمیں 40 سال تک کی عمر تک سیکھتے رہنا ہے؟ کیا ہمیں 50 سال تک کی عمر اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کو اس ایج تک سیکھتے رہنا ہے؟ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تین جو سٹیجز ہیں، جو سٹیجز آف لائف ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ دیر آر 3 کی سٹیجز آف لائف۔ کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ چاہے 40 سال کی ہے، چاہے وہ 50 سال کی ہے، میری دعا ہے ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دراز کرے، ہم سب کی عمریں اللہ تعالیٰ دراز کرے۔ کون سی 3 سٹیجز ہیں؟ سب سے پہلی جو سٹیج کسی بھی انسان کی جو لائف ہے اس میں جو آتی ہے وہ ہوتی ہے لرننگ سٹیج۔ ٹھیک ہے، جب انسان یا بچہ یا بچی جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، عموماً جو ٹوڈلر ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا تب سے ہی وہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ شروع میں ماما بابا کہنا سیکھتے ہیں، پھر وہ رینگنا سیکھتے ہیں، پھر وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھتے ہیں، پھر وہ چلنا سیکھتے ہیں، اینڈ سو فورتھ۔ یہ جو سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہے اسے ہم لرننگ سٹیج کہتے ہیں، اور یہ پھر بچہ جب ٹوڈلر بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر ٹین ایج میں جاتا ہے، پھر وہ اڈلٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنا 30-35 جو ہے وہ 30+ میں چلے جاتا ہے، پھر 40s میں جاتا ہے، اور وہ پھر بڑھاپے کی طرف جو ہے وہ اپنا قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے جسے ہم لرننگ سٹیج کہتے ہیں۔ لرننگ سٹیج کے بعد جو اس کے علاوہ جو دوسری سٹیج ہے اسے ہم کہتے ہیں ارننگ سٹیج۔ ارننگ سٹیج کا مطلب ہے کہ وہ مرحلہ جب انسان اپنی لائف میں اپنی زندگی میں کمانا شروع کرتا ہے، اور اس کی کوئی اسپیسیفک کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں اگر تو 12 سال کا بچہ بھی کما رہا ہے، 14 سال کا بچہ بھی کما رہا ہے۔ وہ پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرتے تھے، اگر آپ سٹڈی نہیں کر رہے تو آپ کسی جگہ پہ کام کرتے تھے، کوئی کام سیکھتے تھے۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ جو زمانہ ہے، جو دنیا بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، اس لیے اب آنے والے وقت میں اب بھی یہ شروع ہو گیا ٹرینڈ، لیکن آنے والے وقت میں ہم لوگ اس وقت ہی سروائیو کر پائیں گے جب ہر گھر میں سے ہر بندہ ہی جاب کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ آگے آنے والا جو وقت ہے وہ بہت ٹائٹ ہے۔ جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں، جو فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے وہ سب کو ہی فیس کرنی پڑ رہی ہے آج کل کے دور میں بھی، اور آگے جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی۔ دوسری سٹیج جو ہوتی ہے وہ ارننگ سٹیج ہوتی ہے، جس میں آپ پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، اور یہ عام طور پر جو پہلے دیکھا جاتا تھا وہ 18 ایئرس سے، جب آپ میٹرک یا انٹر یا جب آپ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہو، اس کے بعد آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، آپ جابس کرتے ہو، اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہو اور آپ ارن کرنا شروع کرتے ہو۔ جو تیسری جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریٹرننگ سٹیج۔ ریٹرننگ سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ نے اس معاشرے سے جو کچھ حاصل کیا، پھر آپ کا ایک ٹائم آتا ہے جب آپ جو اس معاشرے سے آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے، اس دنیا سے حاصل کیا ہوتا ہے، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی نے، ان لوگوں نے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں نے مجھے جو کچھ دیا، وہ پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو سم ہاؤ کسی طرح سے ریٹرن کر سکیں، جسے ہم ریٹرننگ سٹیج کہتے ہیں۔ وہ آپ پیسوں کی صورت میں کر سکتے ہو، آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر کے کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً بہت سے لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی این جی اوز جوائن کر لیتے ہیں، یا خود اپنی این جی اوز بنا لیتے ہیں، تاکہ وہ جو بھی انہوں نے حاصل کیا اس سوسائٹی سے اس کو سم ہاؤ کچھ نہ کچھ ریٹرن کر سکیں۔ اب کویشچن یہ آتا ہے کہ ان تینوں سٹیج میں سے سب سے جو امپورٹنٹ سٹیج ہے وہ کون سی ہے؟ جو سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے وہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، وہ ہے آپ کی لرننگ سٹیج۔ کیونکہ جو لرننگ کا جو لرن کرنے کا، جو سیکھنے کا جو عمل ہے، وہ چاہے انسان مرنے والا بھی ہو، جب چاہے انسان کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، اب تب بھی کچھ نہ کچھ نیا لرن کر رہے ہوتے ہو۔ اگر آپ کی جو لائف ہے وہ ایک آن گوئنگ لرننگ پروسیس ہے، اگر آپ کی زندگی میں سے جو سیکھ کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، وہ ختم ہو جائے تو آپ بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے کہا ایک جو میتھ ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنی تھاٹس۔
آپ کی کیا تھوٹس ہیں مجھے بھی آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتا ہوں پھر سے کسی ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ. اب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.